أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی چاہت مت رکھ اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کر. پس جب سور میں پھونکا جائے گا پھر وہ دن بہت مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت مال دیا اور اس کو حاضر باش بیٹے عطا کیے اور میں نے اس کے لیے خوب کشادگی دی. پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اسے زیادہ دیا جائے. ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے اور ہم عنقریب اس کو چڑھائی پر چڑھائیں گے. اس نے سوچا اور دل میں ٹھہرایا، ہلاک ہو کیسا ٹھہرایا، کیسا اندازہ اس نے کیا. پھر ہلاک ہو کس طرح اس نے اندازہ کیا. پھر دیکھا، پھر اس نے اپنی تیوری چڑھائی اور منہ بسورا. پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے غرور و تکبر کیا. پھر بولا کہ یہ تو اثر انداز جادو ہے، نہیں ہے یہ مگر کسی انسان کی بات. ان قریب میں اسے ڈالوں گا جہنم میں اور آپ جانتے ہو کہ وہ جہنم یعنی سقر کیا ہے. نہیں باقی رکھتی ہے کسی چیز کو اور نہ چھوڑتی ہے. اور
جسم کی کھال کو جلا ڈالتی ہے، اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور نہیں بنایا ہم نے جہنم پر داروغہ مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کی مگر اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے آزمائش اور فتنوں کا سبب بنے، تاکہ یقین کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ان کے ایمان بڑھے جن کو ایمان دیا گیا ہے، اور نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے، اور کہیں گے عنقریب وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر لوگ کہ کیا مراد لی ہے اللہ نے ان 19 کے عدد کو ذکر کر کے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور نہیں جانتا ہے تیرے پروردگار کے لشکر کو مگر وہی، اور یہ صرف نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ یہ سورہ مدثر کا پہلا رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ سورہ مدثر نزول کے اعتبار سے مکی، جس طرح سورہ مزمل نزول کے اعتبار سے مکی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے سورہ مدثر کا نزول ہوا تھا۔ اس میں 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مدثر بھی ہے، جس طرح مزمل ہے اسی طرح مدثر ہے۔ مدثر کے معنی آتے ہیں کسی بڑے کپڑے کو یا چادر کو یا کمبل کو اوڑھنے والا شخص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی وحی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی الخلا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہونے لگی اور 1 مہینہ باقی تھا، بخاری شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اب وحشت ہونے لگی لوگوں سے اور مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی، اکیلا رہنا مجھے پسند آنے لگا۔ ایسے حالات بنے، تنہائی کا وقت گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے نکل کر کے مکے سے باہر ایک پہاڑی تھی جبل نور، اور اس پہاڑی کے اوپر ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چل کر کے اس پہاڑ تک پہنچے اور پہاڑ پر چڑھ کر کے غار کے اندر اپنے تنہائی کا وقت گزارنے لگے۔ گھر سے توشہ لے کر کے جاتے تھے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، تو آپ واپس اپنے گھر آتے اور پھر توشہ لے کر کے جاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سے ملاقات کی غرض سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی، جنہوں نے از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اور پس منظر میں اس سے پہلے بتا چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ پہلے دادا نے پرورش کی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کے سگے بھائی ابو طالب تھے، جو حضرت علی کے بھی والد ہیں۔ ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگہبانی میں لیا اور انہوں نے خود حضور کی پرورش اور پرداخت کی۔ عیال دار آدمی تھے، بچے زیادہ تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، غربت رہا کرتی تھی،
لیکن حضور کی پرورش انہوں نے کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے کچھ کام تم بھی کرو. تو حضور نے کہا کہ چچا میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں چرانے لگے. حدیث پاک میں آتا ہے بکریاں لے کر کے چرانے کے لیے آپ جایا کرتے تھے. ظاہر بات ہے لوگوں کی بکریاں چرانے سے کیا ملتا، لیکن جو بھی ملتا تھا اپنے چچا کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو طالب نے مشورہ دیا کہ تم تجارت کرو، تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں. تو ابو طالب نے مشورہ دیا تھا کہ مکے میں ایسے لوگ جن کے پاس سرمایہ نہ ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں مالدار خاتون ہیں، ان کا مال لے کر کے تجارت کرتے ہیں اور جو نفع ہوتا ہے وہ دونوں کے درمیان معاہدے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. تم بھی جاؤ ان سے بات کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر پر پہنچے تو لوگ لائن لگا کر کے کھڑے تھے اور کچھ لوگ ایک سائڈ سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹھنے والے کون لوگ ہیں اور لائن لگا کر کھڑے ہونے والے کون لوگ ہیں. تو لائن میں جا کر کے آپ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت خدیجہ نے دیکھا تو اپنی سہیلی سے معلوم کیا کہ یہ جو آخر میں نوجوان آ کر کے کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ لائن لگا کر جو لوگ کھڑے تھے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت خدیجہ سے مال لے کر کے گئے تھے اور تجارت کر کے واپس آئے تھے اور حساب دینے کے لیے کھڑے تھے. اور ظاہر بات ہے حضور ان لوگوں میں سے نہیں تھے. تو حضرت خدیجہ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون؟ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی سہیلی تھی انہوں نے پوچھا تو حضور نے اپنا حال بتایا اور آنے کی غرض بتائی. تو وہ کہنے لگی کہ آپ ادھر آ جائیں، اس طرف بیٹھ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سرمایہ لے کر کے گئے تھے، تجارت کر کے واپس آئے ہیں، اپنا حساب و کتاب دیں گے. آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. تو حضور کنارے بیٹھ گئے. جب یہ معاملہ نمٹ گیا تو اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت خدیجہ نے ان کی بات سننے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضور نے اپنا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد اس خاتون نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو حضور نے اپنی غرض بتائی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ تم نے اس سے پہلے کبھی تجارت کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. اس کے باوجود حضرت خدیجہ نے حضور کو اپنا مال دیا، لیکن ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی دیا میسرہ نامی، کہ تمہیں تجارت کا تجربہ نہیں ہے اور یہ میرا غلام ہے، اس کو تجارت کا تجربہ ہے، اس کو ساتھ میں لے جاؤ. تو حضور نے میسرہ کو لے کر کے پہلا سفر کیا تھا ملک شام کا تجارتی سفر، جہاں اہل عرب جایا آیا کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. وہاں سے آنے کے بعد حضور نے حضرت خدیجہ کے سامنے پورا حساب رکھا. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میرے اب تک کے تجربے میں یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے مجھے اتنا نفع دیا جتنا نفع کسی نے نہیں دیا. اللہ پاک کی طرف سے یہ مقدر تھا، اللہ نے اسباب بنائے. حضور نے جب حساب دیا تو اچھا خاصا نفع بتایا اور پھر حضرت خدیجہ اور حضور کے درمیان نفع کی تقسیم ہوئی. حضرت خدیجہ نے اپنا نفع لے لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کے اپنے حصے کا نفع بھی حضور کو دے دیا. اور وہ نفع کی رقم لے کر کے حضور جب اپنے چچا کے گھر آئے اور اپنے چچا ابو طالب کو
تجارت سے حاصل شدہ نفع پیش کیا تو ابو طالب حیران رہ گئے کہ اتنا نفع. پھر جب تفصیل پوچھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے حصے کا نفع بھی مجھے ہی دے دیا ہے. اور جب غلام سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ تم سفر میں ساتھ میں تھے اور لوگ بھی ملک شام کا تجارتی سفر کرتے ہیں لیکن کسی کو اتنا نفع نہیں ملا جتنا نفع اس نوجوان نے حساب و کتاب میں پیش کیا. تو میسرہ نے پھر حضور کے سفر میں جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے اس کا تذکرہ کیا کہ میں تو حیران ہوں کہ جب میں ان کے ساتھ سفر میں تھا دھوپ کا وقت ہوتا تھا تو ابر ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا. کسی درخت کے قریب سے گزرتے تھے تو درخت کی شاخیں جھک کر کے سلام کرتی تھی. پتھر کے کسی چٹان کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر سے سلام کرنے کی آواز آتی تھی. ظاہر بات ہے یہ وہ واقعات ہیں جو عام انسانوں کے لیے ہی نہیں خواص کے لیے بھی حیران کن تھے. درخت کس کو سلام کرتے؟ پتھر کی چٹان کس کو سلام کرتی ہے؟ اور دھوپ میں سفر کرنا اور پھر ابر کا سایہ کرنا ظاہر بات ہے یہ خدائی انتظام تھا. اور اس سفر میں جو بھی عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے میسرہ نے وہ پوری تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھی. حضرت خدیجہ ایک بیوہ خاتون تھی, 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور مالدار خاتون تھی, لیکن خاتون ہونے کی وجہ سے عورت ہونے کی وجہ سے تجارتی سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور انتہائی معزز خاتون تھی. اس زمانے میں جب شراب زنا جوا عام بات تھی اور لوگ فخریہ طور پر ان گناہوں کا ذکر کیا کرتے تھے, اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مشہور تھا کہ یہ عفیفہ ہے. عفیفہ یعنی پاک دامن. آج تک کسی پرائے مرد سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یہ بات لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھی. یہ خدائی انتظام تھا کہ یہ خاتون ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تھی, تو اللہ پاک نے یہ انتظام کر کے رکھا تھا کہ جس طرح حضور صادق و امین ہونے کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھے, اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عفیفہ ہونے کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھی. ان کی مالداری اور ان کی وفاداری اور ان کی پاک دامنی دیکھ کر کے 2 شوہروں کے انتقال کے بعد مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا تھا, لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا. عمر جو ہے اس وقت 40 سال کے آس پاس تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی اور حضور کے تعلق سے یہ داعیہ ڈالا کہ ان سے نکاح کر لینا چاہیے. تو انہوں نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس نوجوان سے میں نکاح کر لوں, اس لیے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایماندار بھی ہے, سچا بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں برکت بھی ہے. اس نے اس تجارتی سفر سے جتنا نفع کمایا ہے آج تک کوئی اتنا نفع لا کر کے دیا نہیں, تو میری ضرورت بھی ہے اور تجارتی اعتبار سے, اور میرے لیے شوہر کا ہونا ضروری ہے تاکہ میرے بچوں کی اور میرے مال کی حفاظت ہو سکے. انہوں نے اپنی سہیلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہا. اس نے بات کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں, میرے چچا ابو طالب اس کا فیصلہ کریں گے, میں نہیں کر سکتا. اگر بات ایسی ہے تو تم جا کر ابو طالب سے بات کرو. تو حضرت خدیجہ سے جا کر کے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا
تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ تم میرا رشتہ لے کر کے جاؤ، پیغام لے کر کے جاؤ۔ ابو طالب کے پاس جب پیغام لایا گیا تو ابو طالب نے حضور سے مشورہ کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر کی اس طرح کہ اگر آپ کا فیصلہ ہو، مشورہ ہو تو میں راضی ہوں۔ تو ابو طالب نے پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ تم نکاح کر لو۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ یہی وہ خاتون تھی کہ جب حضور کی عمر 25 سال تھی اس وقت تو حضور سے نکاح کیا تھا، اور جب حضور کی عمر مبارک 40 سال ہوئی 15 سالہ زمانہ حضور کے ساتھ گزارا تھا، اور حضور پھر غار حرا میں جب تنہائی کا وقت گزارنے کے لیے جانے لگے تو حضرت خدیجہ بھی توشہ لے کر کے جایا کرتی تھی۔ 1 مہینہ تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارا، اور پھر اللہ پاک نے پہلی وحی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلی وحی آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل لے کر کے آئے۔ حضرت جبرائیل رئیس الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہر فرشتے کے ذمے اللہ پاک نے الگ الگ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے ان کو وحی پہنچانے کی ذمہ داری دی، اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچانا یہ حضرت جبرائیل کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح عذاب کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں حضرت جبرائیل ان کے سردار تھے۔ کسی قوم پر جب عذاب آتا تھا تو یہی فرشتے عذاب لے کر کے آتے تھے۔ تو پہلی وحی حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ حضور خوف کھا گئے تھے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے 600 بازو عطا کیے۔ ایک بازو اگر کھولے تو مشرق اور مغرب کا افق بھر جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا طاقتور بنایا کہ اللہ کا پیغام لے کر کے جب یہ کسی نبی کے طرف جائیں تو ابلیس شیطان اپنے تمام تر ذریات کو لے کر کے جبرائیل کے اس کام میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ اللہ نے ایسا طاقتور بنایا۔ قوم لوط پر جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو حضرت جبرائیل کے متعلق آتا ہے کہ پوری بستی بڑی بستی تھی، چھوٹی بستی نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل اپنے ایک بازو پر زمین نیچے سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے تھے، اور وہاں لے جا کر کے بستی کو پلٹ دیا تھا، اور وہاں سے بستی نیچے گری تھی۔ اور جس جگہ یہ بستی گری تھی وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر مردار۔ یہ پورا علاقہ تقریباً 35 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ حضرت جبرائیل اپنے ایک بازو پر اٹھا کر کے آسمان تک لے گئے تھے، اتنے طاقتور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، خوف کھا گئے تھے، اور حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور حضور کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھیے اقرا۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ زور سے بھینچنے کے بعد جبرائیل نے چھوڑا، دوبارہ اور سہبارہ پھر اسی طرح کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل کے پڑھانے پر حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ حضور گھر تشریف لائے۔ گھر آنے کے بعد حضور پر ایک خوف طاری تھا۔ گھر آ کر کے اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی بیٹیوں سے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، ان سے یہ کہا کہ زملونی مجھے کمبل سے اڑا دو،
کمبل سے اڑا دو، زملونی زملونی، کمبل سے اڑا دیا گیا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، انی خشیت علی نفسی۔ اور وہ واقعہ ذکر کیا جو غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی اور کہا تھا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، واللہ، خدا کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تسلی دی۔ اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئی، اور ورقہ ابن نوفل کو وہ بات بتائی جو حضور نے حضرت خدیجہ سے بتائی تھی۔ ورقہ ابن نوفل یہ توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ حضور کی جب یہ بات سنی اور حضور سے براہ راست بات چیت کی اور حضور نے اپنے حالات ذکر کیے، تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ھذا الناموس الذی جاء علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتا تھا۔ اور پھر حضور کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو بستی سے نکال دے گی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو بستی سے نکال دے گی، کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا، لانصرک نصرا مؤزرا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ لیکن ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، اور حضور کو مکے والے مکہ سے نکالتے اور حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے، اس سے پہلے ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ورقہ ابن نوفل نے توریت اور انجیل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ پڑھا تھا، وہ ساری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی۔ پہلی وحی نازل ہو جانے کے بعد کافی دنوں تک حضور پر اس کا اثر رہا۔ آہستہ 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 جب وہ معاملہ نمٹ گیا، اور اس کو نمٹنے میں 3 سال کا عرصہ لگا، 3 سال گزر جانے کے بعد پھر دوسری وحی آئی اور سورہ مدثر نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میں ایک کھلے میدان میں تھا، آواز آئی۔ جب آواز آئی تو آواز ایسی تھی جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے آسمان سے آواز آتی سنی تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا تو اسی فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور سورہ مدثر کی یہ سورت، سورہ مدثر، دوسری وحی کی شکل میں اس فرشتے نے حضور کو سنائی۔ حضور پھر خوف کھا گئے اور گھر آئے اور آ کر کہنے لگے دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ تو یہ دوسری وحی تھی پہلی وحی کے بعد، اور 3 سال کے بعد یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ 3 سال کا عرصہ خاموشی کے ساتھ گزرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ چکی تھی، آپ اللہ کے نبی ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، اور 3 سالہ زمانہ حضور نے خاموشی کے ساتھ گزارا۔ جب دوسری وحی آئی تو اللہ پاک کا حکم ہوا، آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، نازل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جا، فانذر، اور جو لوگ شرک اور بت پرستی کر رہے ہیں ان کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کر، والرجز فہجر، اور
بتوں کو چھوڑ دے، یا رجز کہتے ہیں ناپاکی کو، رجز کہتے ہیں مفسرین نے بتایا بتوں کو، اور حضور کو کہہ کر کے یہ پیغام ہم لوگوں کو دینا تھا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ حضور نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان کر کے زیادہ لینے کی چاہت مت رکھ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں جو حالات آئیں، آزمائش آئے، مصیبت اور پریشانی ہو، لوگ تکلیف و اذیت دے تو صبر کر۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت سخت دن ہوگا، قیامت کا دن۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگی ان کے لیے۔ ذرنی، مجھے اور اس شخص کو اکیلا چھوڑ دے، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ولید، اس زمانے میں مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکے کا کافی بڑا مالدار شخص تھا۔ حضور کی اذیت و تکلیف جو دیا کرتا تھا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ اس کا انتظام تو میں کر دوں گا، اور اس کو کیا سزا اور عذاب سے دوچار کرنا ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے، تو صبر کر۔ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، میں نے اسے اکیلا پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ سبھی اکیلے گزارتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 2، 3، 4، 5 یا اس سے زیادہ بچے ہوتے جن کو جوڑواں کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اس کو تو اکیلا پیدا کیا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو بہت مال دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا سے مراد یہ اپنے باپ کا اکیلا تھا، کوئی بھائی کوئی بہن نہیں، تو باپ کا سارا سرمایہ اس کو ملا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر باش بیٹے دیے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو 13 بیٹے تھے، اور خوشحالی تھی، یہ 13 کے 13 بیٹے باپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو کہیں کاروبار کے لیے مزدوری کے لیے جانا نہیں تھا، باپ کے پاس رہتے تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خوب تیاری دی تھی، مالی اعتبار سے بھی وسعت تھی، مکانات بھی دے رکھے تھے، عمر بھی لمبی دے رکھی تھی، سرداری بھی عطا کر رکھی تھی، سب کچھ اس کو دیا تھا۔ ثم يطمع ان ازید، اس کے بعد وہ لالچ کرتا تھا کہ اس کو اور دیا جائے۔ کلا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس جو دے دیا دے دیا، اب ہرگز اس کو زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا، کہ یہ ہماری آیتوں کا منکر ہے، ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ عناد اس دشمنی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے کی جائے، دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بس مخالفت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، اس کو عناد کہتے عربی زبان میں۔ اسی سے یہ ہے عنیدہ، کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہیں، سب کچھ جان بوجھ کر کے سمجھ کر کے یہ مخالفت کر رہا ہے۔ ہم عنقریب اس کو جو ہے چڑھائی پر چڑھائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر چڑھنے کے لیے اس کو مجبور کیا جائے گا اور اس کو چڑھنا پڑے گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے آپ پر نازل شدہ احکامات و پیغامات پر غور کیا، اور پھر اس نے مخالفت کرنے کے لیے
تدبیریں اختیار کی، فقتل یہ مارا جائے، ہلاک ہو، کیسے اس نے جو ہے مخالفت کے لیے تدبیریں کی، پھر یہ ہلاک ہو اور برباد ہو، کیسے اس نے جو ہے تدبیریں اختیار کی، پھر اس نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات و آیات پر غور کیا، ثم عبسا پھر اس نے اپنی تیوری چڑھائی، وبصرا منہ بسورا، ثم ادبرا بجائے قبول کرنے کے پیچھے ہٹ گیا، واستکبرا اور اس نے تکبر و غرور کیا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر اور قرآنی آیات جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی تھی ان کے متعلق کہا کہ یہ تو وہ جادو ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے مکے کے سرداروں کو جمع کیا، دعوت دی، کھانے کا اہتمام کیا، اور بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن آیات کا نزول ہوتا تھا ان آیات کے متعلق یہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو کچھ لوگوں نے مخالفت کی جو جادو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کہانت ہے، غیب کی بات ہے، شیطان جو لوگوں کو بتاتا ہے یہ ویسی بات ہے۔ تو جو کاہن لوگ تھے، کہانت جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ بات نہیں۔ طرح طرح کی بات ہوتی رہی۔ کسی نے کہا کہ یہ کسی سے سیکھ کر کے، سمجھ کر کے آ کر کے ہم لوگوں کو بتاتے، ان ھذا الا قول البشر یہ کسی انسان کی بات ہے، کسی بشر کا قول ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں اس نے یہ بات کہی، ان ھذا الا سحر یوسر کہ یہ تو جادو ہے۔ اب ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا، جو اس نے کہا کہ یہ وہ جادو ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ پاک اور یہ کہا ان ھذا الا قول البشر یہ کسی سے سیکھ کر کے آتا ہے اور ہم لوگوں کو سناتا اور بتاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سأصلیہ سقر میں عنقریب اس کو سقر میں، جہنم میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر اور آپ کو پتا ہے کہ سقر کیا ہے۔ جہنم کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام سقر بھی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے السفر قطعۃ من السقر کہ یہ جو ہم سفر کرتے ہیں یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اور بتایا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو گھر کی راحتوں سے، گھر کے کھانے سے، گھر والوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی اپنا گھر ساتھ میں تو لے کے جاتا نہیں، اور گھر کی جو راحت ہے وہ ساتھ ساتھ میں نہیں چلتی، گھر میں ہی ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سفر جو ہے یہ سقر کا ایک حصہ ہے، بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی سفر میں جائے، اذا سافر ثم قضى نہمته فلیتعجل الى اہلہ، آدمی اگر سفر میں گیا اور سفر کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی جس کام کے لیے سفر کیا تھا وہ کام ہو گیا، فوراً اپنے گھر کی طرف واپس ہو جانا چاہیے۔ اب وہاں پڑے نہیں رہنا چاہیے، نا پسندیدہ بات ہے۔ آدمی کسی کام سے گیا، کسی غرض سے گیا، وہ کام ہو گیا، اب وہاں نہیں رکنے کا، اب اسے اپنے گھر والوں کی طرف، گھر بار کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ تو عنقریب اسے سقر میں داخل کروں گا، اور آپ جانتے ہو کہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی، چھوڑتی نہیں ہے۔ لواحۃ للبشر، انسانی کھال کو جلا ڈالتی ہے۔ علیہا 19 ہم نے اس پر 19 فرشتے مقرر کر رکھے، 19 فرشتے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو تعداد ذکر کی ہے اور جہنم پر جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں یہ کافروں کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ اور آزمائش تھی جب حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے
اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس پر 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. تو مشرکین مکہ میں ایک پہلوان تھا جس کا نام کلدہ تھا، اور اس کی پہلوانی طاقت کا بڑا شہرہ تھا. تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ 2 فرشتوں کو تم سنبھال لینا، باقی 17 کو میں دیکھ لوں گا. اور مجلسوں میں یہ بات ہونے لگی کہ ہم تو بہت لوگ ہیں، 10 لوگ مل کر کے ایک فرشتے کو تو نمٹا دیں گے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی. حالانکہ اللہ پاک کے پاس فرشتوں کی کتنی بڑی فوج اور لشکر ہے اللہ جانتا ہے. تو وہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور ہم نے ان کی جو گنتی بیان کی ہے یہ کافروں کے لیے بھی ایک آزمائش ہے، اور اہل کتاب کے لیے یقین کو بڑھانے والی ہے. اس لیے کہ 19 فرشتوں کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اب توریت اور انجیل کو ماننے والے جب یہ سنیں گے علیہ 19 تو وہ کہیں گے کہ یہ بات تو ہماری کتاب میں بھی ہے، فرق سے نہیں ہے. وہ اس سے اہل کتاب کا یقین بڑھے گا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو اللہ پر اور اللہ کے باتوں پر ایمان لے آئے اس سے ان کا ایمان بڑھے گا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور اہل ایمان اللہ کے اس کلام میں شک نہیں کریں گے، بلکہ ان کے یقین اور ان کے ایمان میں اضافے کی بات ہوگی. لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، یا جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے، والکافرون، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے 19 کا عدد کیوں ذکر کیا، کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے اس میں تو 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلے آسمانی مذہب، آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یقین بڑھ جائے کہ توریت میں اگر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ نے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں. وہ تصدیق کریں گے، ان کا یقین بڑھے گا، ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا. اور کافروں کے لیے یہ بھی ایک آزمائش اور فتنہ ہے کہ وہ اس پہ طرح طرح کی بات کریں گے، جیسے یہ کر رہے ہیں کہ 19 ہیں، 2 کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں دیکھ لوں گا. یا ہم تو بہت لوگ ہیں، 10 مل کر کے ایک فرشتے کو نمٹا سکتے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کلدہ نامی جو پہلوان تھا اس نے کئی مرتبہ حضور سے مقابلہ کیا، چیلنج کیا، ہر مرتبہ ہارا، لیکن ایمان نہیں لائے. اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک اور پہلوان تھا رکانہ، جو اتنا وزندار تھا کہ اگر اونٹ کی کھال پر کھڑا ہو جائے اور پھر سب لوگ مل کر کے اس کھال کو کھینچے تو اس کے وزن کی وجہ سے کھال کھینچتی نہیں تھی، پھٹ جاتی تھی. وہ جہاں کھڑا رہتا تھا وہ اتنی کھال رہ جاتی تھی. اس نے حضور کو کہا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہو مجھ سے مقابلہ کرو، اگر مجھے آپ نے پٹخ دیا، شکست دے دی، میں ایمان قبول کر لوں گا. حضور نے قبول کر لیا، مقابلہ ہوا، حضور نے اٹھا کے پٹخ دیا. تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں دوبارہ. تو حضور نے فرمایا دوبارہ، پھر اٹھا کر حضور نے پٹخ دیا. اس کو پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سر پکڑ کر کے بیٹھا رہا کچھ دیر. پھر اس نے کہا کہ پھر سے. تو حضور نے فرمایا پھر سے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی حضور نے اٹھا کر کے پٹک دیا. پہلی مرتبہ دھیرے پٹکا تھا، دوبارہ اور سہبارہ میں اس کی سمجھ بنا دی، لیکن اس کے لیے سعادت کی بات تھی. اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، اس نے ایمان قبول کر لیا. اس کا نام رکانہ ہے. لیکن کلدہ نامی پہلوان کے حصے میں ایمان نہیں تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. کہتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
ہدایت کا ملنا اللہ کے قبضے اختیار کی بات ہے. اللہ نے کسی انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں رکھی کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے. ابو طالب حضور کے چچا تھے اور حضور پر بہت احسانات تھے ان کے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. کیوں ہوگا؟ انہوں نے حضور پر احسانات بہت کی. اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے سر میں دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں دال کھولتی ہے. اور روزانہ ابو طالب کو اتنا پانی پلایا جائے گا، ایک گھونٹ پانی، حضور پر احسانات کی وجہ سے. تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے. جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا تو حضور نے ابو طالب سے کہا تھا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کل قیامت کے دن آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں لڑوں گا. احاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں حجت کروں گا. وہاں مکے کے لوگ سردار بیٹھے ہوئے تھے. حضور کی بات سن کر کے وہ کہنے لگے کہ ابو طالب، مکے کی بوڑھی عورتیں تانا دیں گی کہ جہنم کے ڈر سے تم نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا. مکے کی بوڑھی عورتیں تانا دیں گی. تو بخاری شریف میں آتا ہے ابو طالب نے کہا تھا اموت علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت اور دین پر مرتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا. حضور اتنے غمگین ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد حضور انتہائی افسردہ کبیدہ خاطر تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ پاک نے وہی نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن کریم دیا. ہم خوش قسمت لوگ ہیں. اگر اللہ کی اس نعمت پر ہم رات دن بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو کم. اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور اس کی اللہ تعالی ہمیں قدر دانی عطا فرمائے. کہا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرا پروردگار جانتا ہے کہ اس کا لشکر کتنا بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے اس کے بالمقابل 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اس کو کبھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا. آپ اندازہ کرو کتنے فرشتے ہوں گے. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکر للبشر، فرمایا کہ یہ قرآن کریم یہ نصیحت ہے انسانوں کے لیے. اس لیے قرآن کریم کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سن کر کے ہمیں عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. درس قرآن میں ہم آئے اور سنیں اور بولے بہت اچھا واقعہ بیان کیا، بس نہیں. ہمیں قرآن کریم کو سن کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اس نیت اور جذبے سے درس قرآن میں شریک ہونا چاہیے. میری نظر کمزور ہو گئی ہے، کچھ وظیفہ بتائیے. دنیا دارالاسباب ہے، پہلے علاج کرو اور علاج کے ساتھ ساتھ
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نور. نور تو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر کے انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر پھرنا چاہیے. میرے دوست کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ کوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو اب اس پر کیا؟ پرائی عورتوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ بے لذت ہے. کیسا گناہ ہے؟ گناہ بے لذت. دیکھے خوبصورت عورت کو کچھ ملتا ہے؟ بلکہ یہ جو بات بتائی ہے اس سے تو آدمی کے دل میں محرومی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک عجیب طرح کی کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے کہ اب جب تک وہ مل نہیں جاتی بے چینی رہتی ہے. تو یہ گناہ بے لذت ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. ایک بات، اور یک طرفہ محبت کبھی نہیں کرنا چاہیے. تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، آواز آتی ہے نہیں، اب تم جس کو دیکھ رہے اس سے محبت ہو جا رہی. یہ کوئی بات ہے؟ محبت اتنی سستی نہیں ہوتی. دو طرفہ ہو تو بات ہے، اور یک طرفہ ہو تو مصیبت ہے. اللہ اس مصیبت سے نکال دے. مجھے سگریٹ پینے کی گندی عادت ہے، کسی طریقے سے یہ عادت چھوٹ جائے یہ بتائیے. آدمی کی اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوت ارادی کمزور ہے. آپ فیصلہ کر لو کہ نہیں پینا ہے، بس ختم ہو گئی بات. اب اس میں آپ کو وظیفہ بتایا جائے کہ 40 دن تک مسجد کے کونے میں سر جھکا کے بیٹھے رہو، ایسا نہیں ہے. آپ کی قوت ارادی پر موقوف ہے. فیصلہ تو فیصلہ، بس آج سے اور ابھی سے سگریٹ چھوڑا، پھر کچھ بھی ہو جائے نا نہیں پینے کا. سویا بین کیا ہوتا ہے؟ اس کا کھانا کیسا ہے، کیسے بنتا ہے؟ سویا بین ایک غذا ہے، ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اور جو کھجی بچ جاتی ہے تیل نکلنے کے بعد اسی کو گولی کی شکل دے دی جاتی ہے، وہی سویا بین ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے. دوسرا سوال کیا لکھا ہے معلوم نہیں. حلیم اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. جانوروں کے جسم میں 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا کھانا منع ہے. نر جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص، مادہ جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص، اور مثانہ، غدود، بہتا ہوا خون جو جسم میں ہوتا ہے. ایسی 7 چیزیں ہیں جس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور خصیتین جانور کا کیا بولتے اس کو؟ انڈک. خصیتین کھانا منع ہے. دوسرے شہروں میں دیکھا، مالیگاؤں میں تو نہیں، مدن پورہ وغیرہ جاؤ اس علاقے میں، وہاں محمد علی روڈ پر بھی دکانیں لگتی ہیں، بکرے کے خصیے وہاں توے پر ایسے سجا کے رکھے رہتے ہیں. اس کا کھانا حرام ہے. اسی طرح ہم لوگ جب پرندوں میں نر پرندہ ذبح کرتے ہیں تو مرغے کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر 2 انڈے نکلتے ہیں، وہ بھی خصیہ ہے. اس کو نکال کر کے پھینک دینا چاہیے، اس کا کھانا جائز نہیں. اوجڑی کھا سکتے،
کلیجی کھانا کیسا ہے؟ ہمارے نبی نے کلیجی نہیں کھائی، غلط بات ہے۔ حضور نے کلیجی کھائی اور پسند فرمایا، اس لیے کلیجی کھانا جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہاں سفر کرنے میں نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ مگر آپ کے بیان میں سنا ہے کہ جامع مسجد میں ایک نماز کا اجر و ثواب 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ سفر کرنے کی بات ہے، اپنے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا سفر نہیں ہے، نہیں تو یہ گلی سے نکلے وہ گلی میں گئے ہوئے بھی سفر ہو جائے گا۔ 3 مسجدوں کی طرف نیکی ہے سفر کرنا۔ مسجد حرام کی طرف سفر کرنا نیکی ہے، مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا نیکی ہے، مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا نیکی ہے، لیکن دلی کی جامع مسجد کی طرف سفر کرنا نیکی نہیں ہے، لاہور کی جامع مسجد کی طرف سفر کرنا نیکی نہیں ہے، حیدرآباد کی جامع مسجد کی طرف سفر کرنا نیکی نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے سفر جائز ہے۔ آپ حیدرآباد گئے تو وہاں کی جامع مسجد بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن صرف دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا نیکی نہیں ہے۔ شہر میں بڑی بڑی مسجدوں کو جامع مسجد بول سکتے ہیں؟ نہیں، شہر میں ایک ہی مسجد جامع مسجد ہوتی، اور یہ عرف پر موقوف ہے کہ اہل شہر جس مسجد کو جامع مسجد کہیں وہ جامع مسجد ہے، ورنہ تو ہر مسجد کے لوگ بولیں گے ہمارے شہر ہماری مسجد جامع مسجد ہے۔ تو عرف عام میں جو مسجد جامع مسجد کہلائے گی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے۔ کوئی تسبیح بتائیے جس کے پڑھنے سے ثواب ملے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کا معمول بنائیے، پہلا کلمہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ سب تسبیح ہے، پڑھنا چاہیے۔ زید گھریلو جھگڑے میں ماں کی طرف سے کچھ بولتا ہے تو بیوی کی طرف سے تانا سننا پڑتا ہے، اور بیوی کی طرف سے کچھ بولتا ہے تو ماں کی طرف سے سننا پڑتا ہے۔ ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ انصاف کی بات کہنا چاہیے۔ جس کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اس کو احسن طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول میں مسجد اقصی کون سی ہے؟ وہ جو 4 دیواری ہے اس میں ایک گنبد الصخرہ ہے، اس کے اوپر جو پیلا کلر ہے وہ بیت المقدس ہے، اور اس سے ہٹ کر کے دیوار سے لگ کر کے ایک چھوٹا ہرا گنبد ہے اور عمارت ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حفظ کی نیت ہونا چاہیے کہ مجھے یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اللہ آسان کر دے۔ رات میں سونے کے وقت ڈر لگتا ہے، کچھ ایسا عمل بتائیے جس سے ڈر ختم ہو۔ سونے کی دعا پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے سونا چاہیے اپنے اوپر دم کر کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، 4 رکعت پڑھنے کے بجائے کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کچھ ایسا عمل بتائیے جس سے میری نماز درست ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھ رہے ہو اس پر غور کرتے رہو، کیا پڑھ رہے ہو اس پر غور کرتے رہو۔ قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ ہے، سورت ہے، رکوع کی حالت میں تسبیحات ہیں،
رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا ہے سبحان سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. اس کے بعد دعا ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اور جب سجدے میں جاؤ تو تسبیحات پر غور کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جب سجدے سے اٹھو اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھو تو دعا پڑھو اللہم ارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اگر اس طرح تم نماز پڑھو گے تو دھیان بھٹکے گا نہیں. لڑکوں کا اسلامی نام بتائیے. بہت سارے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام ہے، صحابہ کرام کے نام ہے، یہ سب اسلامی نام ہے. دادی کا برتن ہے تو یہ کس کو تقسیم کریں؟ دادی کی جتنے وارثین ہوں گے ان پہ تقسیم ہوگا. زید کی امی کو ندی کا پانی کبھی میلا اور کبھی صاف دکھتا ہے خواب میں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں صاف پانی دیکھنا دینداری ہے، گندا پانی دیکھنا بے دینی ہے. واٹس ایپ پر خود کا فوٹو لگانا کیسا ہے؟ کچھ علماء بھی اپنی سیلفی لگاتے ہیں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے. لڑکا لڑکی زنا کرے اور حمل ٹھہر جائے پھر وہ نکاح کرے تو کیا ہونے والی اولاد جائز ہوگی یا ناجائز؟ نکاح کے بعد اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ ثابت النسب ہوگی اور جائز کہلائے گی. اور 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی. میں نے سنا ہے کہ جو شخص لڑائی کرتے وقت گالی دے تو وہ منافق ہے. صحیح بات ہے. حضور نے فرمایا نفاق کی 4 علامتیں: وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے اور جھگڑا کرے تو گالی دے. ایسا شخص منافق ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ تھانہ بھون میں، یو پی میں. کیا ہم رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رفع یدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور پھر حضور نے رفع یدین کرنا بند کر دیا تھا. اس لیے ائمہ کے درمیان دونوں بات ہے. کچھ ائمہ رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ ائمہ رفع یدین نہیں کرتے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں. تو انہوں نے رفع یدین نہ کرنا سنت قرار دیا ہے، اس لیے ہم رفع یدین نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور ہے یا مٹی؟ کیا جنت میں کچھ مخصوص جانور جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اور حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے وہ سب کے سب جو ہے مٹی سے بنائی گئی. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے، شیاطین و جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں تھے، انسان تھے اور اللہ نے فرشتوں سے زیادہ بلند مقام عطا کیا. اس لیے آپ کے متعلق بھی یہی بات کہی جاتی ہے. باقی آپ پر نور کا نازل ہونا اور آپ کے چہرے کا منور ہونا اور گفتگو کرتے وقت آپ کے چہرے دہن مبارک سے نور کا نکلنا لوگوں نے دیکھا ہے. جانور جنت میں نہیں جائیں گے. میرے لڑکے کی شادی ہے، لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم فرنیچر، کباٹ اور پلنگ دیں گے، لیکن میں لینے سے انکار کر رہا ہوں. لیکن ان کا تقاضا ہے کہ ہم لڑکی کو خالی ہاتھ کیسے بھیجیں گے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. اس میں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے. اگر بے مانگے کچھ مل رہا ہے تو لینے کی گنجائش ہے، مانگنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کرو کہ فرنیچر بنوا کے دینا پڑے گا، پلنگ دینی پڑے گی، برتن دینا پڑے گا، 4 ویلر دینا پڑے گا، گھڑی دینی پڑے گی. مانگنے کی اجازت نہیں ہے.
ایک جگہ منگنی ہو رہی تھی اور منگنی میں لڑکے والوں کی طرف سے یہ بات آئی، ڈیمانڈ، کہ ہم کو یہ چاہیے۔ لڑکی والوں نے سنا اور سننے کے بعد منگنی توڑ دی کہ ہم کو لڑکی نہیں دینا ہے۔ لوگ بولنے لگے یار کیا ہو گیا؟ بولے ہم لوگ فقیر کو لڑکی نہیں دیتے، فقیر کو لڑکی نہیں دیتے۔ مانگتا کون ہے؟ فقیر مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فقیر کو لڑکی نہیں دیتے، آپ جا سکتے ہو۔ عمرین اور سہیل کے نام کے کیا معنی ہے؟ عمرین کے معنی دو عمر، اور سہیل کے معنی آسانیوں والا۔ اگر ایک وقت میں 10 سجدوں کی نیت کرے تو کیا ہر ایک سجدے پر کھڑا ہونا ضروری ہے؟ کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ اگر کھڑا ہونا ضروری ہوتا تو ایک سجدہ کرنے کے بعد ہم کو دوسرے سجدے سے پہلے کھڑا ہونا پڑتا۔ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ سجدے سے اٹھے بیٹھ گئے، دوسرا سجدہ، تیسرا، 10واں سجدہ کر سکتے۔ اگر کسی نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر واقعی نیند میں بوانا جس کو بولتے ہیں، بڑبڑانا جس کو بولتے ہیں، وہ ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر ڈھونگ کر رہا ہے نیند کا تو پکی طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے محلے میں ایک دوست ہے جو مفتی ہے، لیکن ہم ان کو مفتی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی عامر عثمانی سے یا آپ سے پوچھنے کو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مسائل میں کمزوری ہو، علم میں پختگی نہ ہو، محنت کرنا چاہیے ان کو۔ میرا کام کچھ دنوں سے بند ہے، میرا کان کچھ دنوں سے بند ہے، دوائی سے ہلکا کھل جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، وظیفہ بتلائیے۔ یا فتاح اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے 50 سے زیادہ سوال یاد کرنا ہے لیکن وہ یاد نہیں ہوتے۔ وہ سوال اس طریقے کا ہے کہ یہ سورت کی اتنی آیات ہیں، وہ سورت کی اتنی آیات ہیں، لیکن یہ بات یاد نہیں ہو رہی۔ یاد کرو گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ وقت پہلے ایک شخص سے ایک مکان خریدا تھا، اس نے اسی وقت مکان کے کاغذات اور مکان کا تابع دے دیا تھا۔ اس کی ضرورت کے مطابق ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا روپیہ دیا ہے، اب تقریباً 50,000 باقی ہے۔ بات ایسی ہوئی تھی کہ خریدی کے وقت باقی رقم دینا رہے گا، ہم نے رقم کا انتظام کر لیا ہے، اب اسے خریدی کا بولتے ہیں تو وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ یہ مکان میرے بھتیجے کے نام ہے اور وہ دستخط کرنے نہیں آ رہا ہے۔ کچھ ان کے گھریلو مسائل ہیں، اس کی دستخط کے بغیر مکان ہمارے نام نہیں ہو سکتا۔ مکان کو خریدے تقریباً 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ہم سب کوشش کر چکے، مالک مکان ایک سیاسی اور 2 نمبری آدمی ہے، پہلے سے اس کا پروگرام رہا ہوگا۔ آپ کو کاغذات کی تیاری اس کے بھتیجے کے نام سے کرنی چاہیے، تو قانونی طور پر آپ خریدی لے سکتے تھے۔ اب کیا شکل ہے دیکھیے آپ۔ بعض مسجدوں میں ظہر 1 بجے یا 1:05 اور عشاء ٹھنڈی کے موسم میں 7:20 یا 7:30 بجے ہوتی ہے۔ اتنے اول وقت میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اول وقت میں نماز پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سردی اور گرمی کی نمازوں میں فرق ہے۔ گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، تو گرمی کے دنوں میں رات میں جلدی نماز پڑھنا، اور سردی کے دنوں میں رات میں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، تاکہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر کچھ کام نہیں،
جو لوگ رات میں کام نہیں کرتے، لوم نہیں چلاتے، ڈیوٹی مزدوری نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائیں تو ہی فجر میں آنکھ کھلے گی۔ اب ہم لوگ رات میں دیر تک جاگتے، صبح آنکھ نہیں کھلتی، نماز ضائع ہو جاتی۔ شہر مالیگاؤں میں بجلی کے بارے میں بجلی والے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ دادا بھوسے نے ایک مرتبہ کہا کہ 15 دن میں ان کو سیدھا کر دوں گا۔ آپ بھی بار بار ان لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورے مہاراشٹر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو ایسا کب تک چلے گا؟ آپ ایم ایل اے ہیں، اگر آپ سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو کس کے پاس جائیں؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ شہر میں 2-2 3-3 گھنٹہ پاور بند رہتی ہے اور بل پہلے سے ڈبل آ رہی ہے۔ مسئلہ ہے بہت سنگین اور درد سری ہے۔ 20 سال کا ان کا سرکار سے ایگریمنٹ ہے اور میرے ایم ایل اے بننے سے پہلے ماضی آمدار کے آخری سال میں یہ ایگریمنٹ ہوا۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ لگتا ہے کہ ایک بڑا آندولن کرنا پڑے گا اور جب تک ان کا سندل اٹھائیں گے نہیں، ان کی عقل ٹھکانے پر آئے گی نہیں۔ اگر آپ سب لوگ تیار ہو، آپ لوگوں کا ساتھ رہے، شہر والوں کا ساتھ رہے تو اپنے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ گاؤں کے سامنے راؤ کی نہیں چلتی، گاؤں کے سامنے راؤ کی نہیں چلتی۔ سب اگر اکٹھا ہو گئے تو ان کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کے لیے آؤ تو لوگ عافیت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ بولے کون ہے جھنجٹ میں پڑے گا، ابھی کچھ ہو گیا کیس بن جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تو ڈر ڈر کر کے رہیں گے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، گھٹ گھٹ کر کے۔